لیکن ہمارے کتنا صحابہ کو کون چاہے گا؟ ہم 1-2 کو نہیں چاہتے، ہم تو 1,40,000 کو مانتے ہیں۔ 1,40,000 بھائی رسول کا انتقال ہوا تو کتنے صحابی تھے؟ 1,40,000 صحابی۔ اب یہ صحابی کہتے کس کو ہیں؟ میں 2-4 منٹ تک بتاؤں گا۔ صحابی کہتے کس کو ہیں کہ جو ایک بار چہرے اقدس رسالت ماں کو دیکھ لے، صرف ایک بار، وہ رسول اللہ کا صحابی ہو گیا۔ دوسرا ترجمہ کر دوں کہ صحابی کے معنی ہے نوکر کے، یعنی رسول ہیں آقا، سارے صحابی ہیں نوکر۔ اور دیکھیے ہر چیز کو اپنی منزل پہ رکھا جاتا ہے۔ صحابہ کیا ہیں؟ رسول اللہ کے نوکر۔ اب ہمارے اور آپ کے بھی نوکر ہوتے ہیں، 4-6 ہوتے ہیں، 2-4 ہوتے ہیں۔ رسول کے 1,40,000 ہیں، لیکن ہمارے اگر 2-4 نوکر ہوں تو جو نوکر کچھ فرما بردار زیادہ ہوتا ہے تو آقا کی طرف سے عطا بھی ہوتی ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ کی یہ نوکر 1,40,000 ہیں، لیکن جو کچھ زیادہ فرما بردار تھے ان کو رسول نے عطا کیا، اور جب عطا کیا تو کسی کو ایمان کا 9 درجہ دے دیا، کسی کو 10 درجہ دے دیا، اور اگر اور اطاعت بڑھی تو منا اہل البیت کہہ دیا۔ تو یہ تھی صحابیت۔ اب صحابیت کے مد مقابل کبھی امامت کو نہ لانا، اور خاص کر علی کو نہ لانا۔ علی کیا ہے اس کو تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ علی کتنے بلند، ہماری عقلیں حیران ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کان اللہ علی کبیرہ، اللہ تعالیٰ میں بڑا علی ہوں، اللہ تعالیٰ میں بڑا علی ہوں، تو پھر ہمارا علی کتنا ہے؟ یعنی بس عجیب جملہ بھی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں بھائی، اگر اللہ بڑا علی ہے تو اگر ہمارا علی تھوڑا اور بڑا ہو جاتا تو خدا ہو جاتا۔ محمد جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بڑا ہوں تو مولا تھوڑا اور بڑے ہو جاتے تو اللہ ہو جاتے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ آفائن ماتا اور کوتے لن تلقتم علی آقابکم، کہ اگر ہمارا رسول مر جائے یا قتل کر دیا جائے تو اللہ کہہ رہا ہے ہمارا علم غیب دیکھ رہا ہے کہ میرے نبی کے پہلو نشینوں تم سب کے سب کافر ہو جاؤ گے۔ اگر ہمارا رسول مر جائے یا قتل کر دیا جائے تو تم سب کے سب کافر ہو جاؤ گے۔ تو بھائی تم ہی تو کہتے ہو کہ رسول مر گئے، اور اگر رسول مر گئے تو مسلمان کیسے رہ گئے؟ توجہ ہوئے گا، یا تو قرآن کی آیت کا انکار کرو، یہ کر نہیں سکتے ہو تو ماننا پڑے گا کہ وہ صرف ایک محمد گیا، محمد کے بعد محمد، محمد کے بعد محمد، محمد کے بعد محمد۔ کہا صاحب یہ سب کے سب محمد کیسے؟ یہ تو علی ہیں، یہ تو حسن ہیں، یہ تو حسین ہیں، یہ تو عابد ہیں، یہ تو باقر ہیں، یہ تو صادق ہیں، یہ تو قاسم ہیں، یہ رضا ہیں، یہ تقی ہیں، یہ نقی ہیں، یہ عسکری ہیں، یہ مہدی ہیں۔ یہ سب محمد کیسے؟ بھائی سب کے نام تو الگ الگ۔ ہم نے کہا صاحب قرآن لے آئیے، کہا صاحب قرآن تو نہیں ہے، ہم نے اس کے جز بنا دیے ہیں۔ ہم نے کہا لائیے، ہمارے سامنے لا کے رکھا، یہ لیجیے سورہ جمعہ۔ ہم نے کہا بھائی قرآن دیجیے، اتنے کہا یہ ہے سورہ مومن، یہ ہے سورہ یاسین، یہ ہے سورہ مزمل، توجہ ہوئے گا، یہ ہے سورہ مزمل، یہ ہے سورہ کوثر، یہ ہے سورہ عمران، یہ سورہ بقرہ، توجہ ہوئے گا۔ 114 سورے اللہ کے ہمارے سامنے رکھنے لگے۔ ہم نے کہا جناب میں نے آپ سے قرآن مانگا ہے، کہا مولانا اس سے کیا ہوتا ہے؟ صرف نام الگ الگ ہے سب قرآن۔ ایسے ہی سب نام الگ الگ ہے سب محمد۔
تمہارے ذہن نہیں آتا؟ اچھا چلیے اور قرآن سے پوچھتے ہیں، ان الذی فرض علیک القرآن لرأتک الی معاد، اللہ تعالیٰ کہے میرے پیغمبر ہم نے تمہارے اوپر قرآن کو فرض کیا اور میں اللہ ہو کر تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم کو میں قیامت تک پلٹا پلٹا کر لاتا رہوں گا۔ تو بھائی محمد تو چلے گئے اب تک نہ آئے، بھائی محمد تو چلے گئے اب تک نہ آئے، تو ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ جو محمد گئے تو علی آ گئے، علی گئے تو حسن آ گئے، حسن گئے تو حسین آ گئے، یعنی اللہ محمد کو پلٹا پلٹا کے لا رہا ہے۔ پھر صاحب سمجھ میں نہیں آتا سب کے سب محمد کیسے، پھر قرآن نے آواز دی براہ راست گفتگو کی کہ دیکھو سب محمد کیسے، ما ننسخ من آیت اور ننسخ بخیر مثلھا، توجہ سمجھ گا کہ خیر مثلھا، یعنی جب ہم کسی آیت کو اپنی بارگاہ میں بلاتے ہیں یعنی منسوخ کرتے ہیں تو یا تو ہم اس سے بہتر آیت کو لاتے ہیں یا اس جیسی آیت کو لاتے ہیں، توجہ سمجھ گا، ما ننسخ من آیت اور ننسخ بخیر منہا اور مثلھا، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی جس وقت بھی میں کسی آیت کو منسوخ کرتا ہوں یعنی میں اپنی بارگاہ میں بلاتا ہوں تو یا تو میں اس سے بہتر بھیجتا ہوں یا اس جیسا بھیجتا ہوں۔ تو اب اللہ نے جناب آدم کو بھیجا تو دیکھا کہ آدم، پھر اس کے بعد آدم کو جب اٹھایا تو ان سے بہتر نوح کو بھیجا، جب نوح کو اٹھایا تو ان سے بہتر ابراہیم کو بھیجا، ابراہیم کو اٹھایا تو ان سے بہتر موسیٰ کو بھیجا، موسیٰ کو اٹھایا تو ان سے بہتر، توجہ رہے گا، سلیمان، یحییٰ اور زکریا کو بھیجا، اور جو سب میں بہتر تھا اس کو سب سے آخر میں بھیجا یعنی محمد کو بھیجا۔ تو بھائی اب کائنات میں محمد سے بہتر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اب جو آئے گا وہ محمد جیسا ہی ہوگا، توجہ رہے گا۔ بھائی اللہ کا قانون موجود ہے نا کہ یا تو ہم اس سے بہتر لاتے ہیں یا اس جیسا لاتے ہیں، تو اللہ بہتر میں بہتر لاتا رہا، جو سب میں بہتر تھا اس کو سب سے آخر میں لایا، اب اس سے بہتر ممکن نہ تھا، اب جو آئے گا وہ محمد جیسا ہوگا۔ اسی دن کے لیے محمد نے کہا تھا اولنا محمد وآخرنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد۔ محمد جیسے کیسے؟ ارے یہ جیسے ایسے ہیں کہ یہ کبھی جدا ہی نہیں ہوتے، جہاں اللہ محمد کو رکھتا ہے وہیں پر آل محمد کو رکھتا ہے۔ جب اللہ نے عرش پر محمد کو بلایا تو محمد سے پہلے اہل بیت کی ایک فرد کو پہلے ہی بلا لیا، کہاں بلایا؟ پیغمبر کو عرش پر۔ یہ عرش کیا ہے؟ لغت کہتی ہے کہ جو کائنات کا سب سے بلند ترین حصہ اس کو کہتے ہیں عرش، اور جو بنے گا تو اب عرش ہے سب سے اوپر، اس عرش کے اوپر ہے محمد، تو اب پوری کائنات ہے محمد کے قدم کے نیچے، اور بنے گا یعنی جنت محمد کے قدم کے نیچے۔ بھائی عرش، عرش کے نیچے جنت، عرش کے نیچے فرشتے، عرش کے نیچے لوح و قلم، عرش کے نیچے مطلب پانی، عرش کے نیچے جو ہے سورج چاند، عرش کے نیچے کہکشائیں، عرش کے نیچے زمین، عرش کے نیچے آدم، عرش کے نیچے نوح، چلے آئیے عیسیٰ تک، یعنی پوری کائنات عرش کے نیچے ہے، اور عرش کے اوپر کون ہے؟ محمد، یعنی پوری کائنات پر اختیار ہے محمد کا، اور پوری کائنات پر ہے محمد کا۔ تو لفظوں میں ترجمہ کر دوں کہ جو پوری کائنات کے اوپر اپنے قدم کو رکھ دے اسے محمد کہتے ہیں۔
जमा दे उसे मोहम्मद कहते हैं, और जो दोष मोहम्मद पे कदम रख दे उसे अली कहते हैं। लोग कहते साहब अली ने ये कैसे कर दिया, वो से वैसे कर दिया। अली ने ऐसे वैसे नहीं किया, ये तो अली का इख्तियार था। तवज्जो फरमाइएगा, जब चाहा सूरज पलटा दिया, जब चाहा चांद के टुकड़े कर दिए, जब चाहा सितारे को दर पे बुला लिया। तवज्जो फरमाइएगा, कहाँ है मेरे अभी तो, जब चाहा सूरज पलटाया, जब चाहा चांद को दो टुकड़े किए। कहा अली ने कहा किए, नबी ने किए। चलिए नबी ने के क्या कहना दोनों भाइयों का, क्या कहना दोनों भाइयों का। देखिए हम और आप मौला को जो जानते हैं वो अली के नाम से जानते हैं ना, लेकिन मौला को जो सबसे ज्यादा लक़ब पसंद है वो क्या है, वो है अबू तुराब। अबू तुराब, रसूल का लक़ब क्या है, अबू ताहिर। यानी अबू तुराब का मतलब कि जो जमीन का मालिक, अबू ताहिर जो आसमान का मालिक। तवज्जो करेगा, जो आसमान का मालिक, मोहम्मद है आसमान के मालिक, अली है जमीन के मालिक। आसमान की निशानी है चांद, जमीन की निशानी है काबा। तवज्जो करेगा, आसमान की निशानी चांद और जमीन की निशानी काबा। चांद को नबी ने तोड़ा, काबे के दर को अली ने तोड़ा। चांद को नबी ने तोड़ा, काबे के दर को अली ने तोड़ा। उसका निशान भी कयामत तक रहेगा, इसका निशान भी कयामत तक रहेगा। अच्छा अगर आप तुम्हें नहीं आती तो अगर कुरान कह दे तब तो मान लेना चाहिए, और अगर कुरान ना कहे तो ना मानिए। सूरह इब्राहिम उसकी 31, 32 और 33वीं आयत, सख्खरा लकुमुल अनहार, कि हमने तुम्हारे अख्तियार में सारी नहरें दे दी। सख्खरा लकुमुश शम्स वल कमर दाइबैन, ये सूरज जो मशरिक से निकल रहा है मगरिब में डूब रहा है, इस पर भी अख्तियार तुम्हारा। तो यहाँ पर जो ये लकुम है तुम्हारा, ये खिताब किससे है, क्या उलमा से है कि सितारा सूरज तुम्हारे अख्तियार में? हम तो ये देख रहे हैं कि उलमा सूरज के अख्तियार में है। भाई अगर सूरज निकल आए तो सुबह की नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, सूरज सवाल न करने पाए कि ज़ोहरैन की नहीं पढ़ सकते हैं, सूरज के गुरूब करने से पहले मगरिबैन नहीं पढ़ सकते हैं। तो हम तो देख रहे हैं कि उलमा सूरज के ताबी हैं, सूरज उलमा के ताबी नहीं है। और सख्खरा लकुम यानी तुम्हारे, तो अगर अली सूरज को ना पलटाते तो ये सिर्फ आयत रह जाती। तो भाई कुरान के भी दुश्मन है काफिर, मजूसी, यहूदी, नसारा, ये कुरान पर चैलेंज करते कि साहब कुरान कैसी बातें करता है। कह तो रहा है कि हमने इंसानियत का सूरज पर अख्तियार दिया मगर कोई असर नहीं, कोई असर नहीं। तो अल्लाह ने कहा अली तरफ सूरज को पलटा दे, तवज्जो करेगा, ताकि साबित तो हो जाए कि अख्तियार इंसान का इस पे है। तो मैं तमाम मजहब के मौलवी, मुफ्ती, कारी, हाफिज, मुबल्लिग, जाकिर सबको ये मशवरा देता हूं कि सूरज का पलटना अली की फजीलत समझकर न मान